بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید مناہج کی حقیقت نامی سیریز کے تحت ہم آپ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر، جامع اور قیمتی رسالہ التعالم واثرہ علی الفکر والکتاب، علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، پچھلے کئی ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی اس سلسلے کی کڑی ہمارے سامنے ہے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کی مزید باتیں پڑھیں گے۔ اس رسالے کا جو مضمون ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں، تاریخ اور سیرت کے صفحات پر علمی و دعوتی خیانت کی کچھ مثالیں، کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے تقریباً 10 مثالیں آپ نے پڑھا ہے۔ آج ہمارے سامنے اس سلسلے کی 11ویں مثال ہے، اور یہ اردو کتاب کے اردو ترجمے کے صفحہ نمبر 53 پر ہے۔ مثال نمبر 11 جو ہمارے سامنے ہے وہ مبرد نحوی، مبرد عربی زبان کے، نحو کے ایک بہت بلند پایہ امام ہیں، جن کی وہ پیدائش سن 206 ہجری میں، وفات 285 ہجری میں ہوئی ہے۔ آغاز کے ہیں 3 صدی ہجری کے۔ مبرد نحوی کے ساتھ 2 واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک واقعہ کمزور سند کے ساتھ لفظ یہ لفظ ابھی سمجھنے میں نہیں آئے گا، جب ہم اندر پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اصل میں لفظ ہے القبعنا، القبعنا۔ اگر آپ الف لام ہٹا دیں تو بنے گا قبعنا، اور اسی کو جب ایک لفظ بنانا ہوا تو الف لام لگا کر کے اسے ایک لفظ بنا دیا گیا۔ تو القبعنا یہ لفظ ہے، کمزور سند کے ساتھ لفظ القبعنا کے بارے میں ہے۔ اور دوسرا واقعہ لفظ المجسمہ کی تفسیر کے سلسلے میں ہے۔ یہ 11ویں مثال ہے۔ 11ویں مثال میں 2 مثالیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ لسان المیزان، تاریخ بغداد، معجم الادباء، جمہرۃ الامثال عسکری، ان کتابوں کے اندر ان کی سیرت میں موجود ہے۔ کن کی سیرت میں؟ امام مبرد نحوی کی سیرت میں یہ دونوں واقعات موجود ہیں۔ یہ ہو گئی بات۔ اب یہ 2 واقعات کون سے ہیں، اس کی تفصیل حاشیے میں ڈال دی گئی ہے، کیونکہ یہاں بطور اشارہ ہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی تھی، اس مثال کو تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا تھا کہ معاملہ ہوا کیا تھا، 2 مثالیں کون کون سی تھیں۔ حاشیہ نمبر 1 میں آپ دیکھیں نیچے، پہلا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ مبرد اپنی وسیع یادداشت کے سبب جھوٹ سے متہم تھے۔ اتنی وسیع یادداشت تھی، اتنی ساری چیزیں ان کو ازبر تھیں، یاد تھیں، اور اتنے زیادہ عربی زبان کے شواہد ہے نا، نثر، نظم، خاص طور پر قواعد، کیونکہ نحوی تھے، امام تھے، علم نحو کے چوٹی کے اماموں میں سے ہیں، تو وسیع حافظہ، وسیع معلومات کی بنیاد پر جھوٹ سے متہم تھے۔ یعنی اتنی ساری معلومات تھی کہ کبھی کبھی خلط ملط بھی ہو جاتا تھا، اور سننے والے کہتے تھے کہ مبرد نحوی صحیح نہیں بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ مثال کے طور پر واقعہ آ رہا ہے، بات واضح ہو جائے گی۔ لہذا کچھ لوگوں نے ان کا امتحان لینے کے لیے اتفاق کیا کہ ان سے ایک مسئلہ دریافت کریں جس کی کوئی اصل نہ ہو۔ مسئلہ، اب چونکہ نحوی ہے نا یہ عربی زبان کے، اس لیے مسئلہ کی جب بات آئے گی تو گرامر اور عربی زبان سے متعلق مسئلہ ہوگا۔ یہ ہمارے فقہی مسائل، حلال و حرام کے مسائل نہیں ہوں گے شریعت کے، بلکہ عربی زبان کا مسئلہ۔ تو ان سے ایک ایسا مسئلہ پوچھا جائے، دریافت کریں جس کی کوئی اصل نہ ہو۔ اصل کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان اصولوں پر ہے،
یعنی کوئی روٹ ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، جڑ، وہیں سے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں. تو اس سے یہ لفظ نکلا تو یہ معنی ہے، اس سے یہ لفظ نکلا تو یہ معنی ہے. جیسے مثال کے طور پر صلاۃ کا لفظ آپ دیکھ لیجیے. صلاۃ کا لفظ اصل لفظ کیا ہے؟ صلاۃ. اس اصل لفظ سے، یہی اصل ہے، اس سے کئی معنی نکلتے ہیں. اس کے اندر دعا بھی ہے، اس کے اندر درود بھی ہے، اس کے اندر رحمت کی دعا بھی ہے، اس کے اندر پھر بعد میں شریعت میں بہت سارے معنی میں استعمال ہو گیا. زکوٰۃ کا لفظ ہے، بڑھوتری کے معنی میں ہے، برکت کے معنی میں ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے پاکی کے معنی میں ہے، طہارت کے معنی میں ہے. تو ایسی اصل ہوتی ہے عربی زبان کے اندر. پھر اسی اصل کے جو عربی زبان، عرب کے لوگ جو معنی اس کا سمجھتے ہیں، اسی معنی کو اصل کہا جاتا ہے کہ اس لفظ کا، اس روٹ کا عرب کے لوگوں نے یہ معنی بتایا ہے اور اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. پھر اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، اس کے الگ الگ استعمالات ہوتے ہیں. تو چل کر کے ایک مسئلہ دریافت کریں. ہر جگہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو مورد فوراً جواب دے دیتے ہیں، فوراً حوالہ دے دیتے ہیں، فوراً اس کی مثال دے دیتے ہیں، فوراً اس کی دلیل کے طور پر کوئی عربی میں شعر پڑھ دیتے ہیں. تو یار ہر مسئلہ بتلاتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں، ان سے کوئی ایک ایسا سوال کرتے ہیں، کوئی ایسا لفظ نکال کر پوچھتے ہیں جس کی کوئی اصل ہی نہ ہو. الگ سے ہم کچھ گھڑ لیں، بنا لیں اور چل کر کے پوچھتے ہیں، دیکھیں اس کا معنی بتلاتے ہیں کہ نہیں بتلاتے ہیں. تو ایک مسئلہ دریافت کریں جس کی کوئی اصل نہ ہو، تاکہ دیکھیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، چنانچہ انہوں نے طرفہ بن عبد کے شعر، طرفہ بن عبد یہ جاہلی شعراء میں سے ایک شاعر ہیں اور بہت ہی عربی زبان کے علم میں، شعر میں بہت اونچا مقام رکھنے والے شعراء میں سے. تو طرفہ بن عبد کا شعر ہے. اب وہ شعر یہاں پورا نہیں لکھا ہوا ہے، صرف اتنا لکھا ہوا ہے جس سے یہ لفظ نکال کر کے، بنا کر کے اور ان سے سوال کیا گیا تھا. طرفہ بن عبد کے شعر میں کیا ہے؟ ابا منذرن افنیتا فاستبقی، یہ ایک مصرع ہو گیا. بعضنا اگلا والا مصرع ہے اور اس کے آگے والے الفاظ یہاں پر نہیں لکھے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے اگر کتاب ہو تو بات سمجھنے میں آسانی ہو. تو ابا منذرین افنیتا فاستبقی بعضنا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے یہ جو پورا دیکھ رہے ہیں عربی میں نا، یہ جملہ جو ہے فاستبقی بعضنا، اب قاف لے لیا گیا اس حرف سے، اس تبقی کے لفظ میں سے قاف لے لیا گیا. قاف کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ قاف لے لیا گیا اور آگے والے لفظ کا بعضنا لے لیا گیا. اور قبعضنا ایک لفظ بنا کر کے ان سے پوچھا گیا بھی قبعضنا کا معنی کیا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ ایک ہے استبقی ایک لفظ اور بعضنا ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے. اب اس لفظ کا قاف لے لیا گیا اور آگے والے کا بعضا لے لیا گیا اور پورا لفظ کیا بنا دیا؟ قبعضنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو بعضنا کا معنی بتا دیں گے، قی کا معنی بھی بتلا دیں گے، لیکن قبعضنا کا معنی کیسے بتائیں گے جب کوئی لفظ ہی نہیں ہے وہ؟ بات سمجھ گئے نا؟ جیسے کوئی بھی آپ شعر لے لیں، کوئی بھی عربی زبان کا لفظ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کلام، ٹھیک ہے. اب الحمدللہ رب العالمین، اب اللہ کا ہا لے لیں اور آگے رب، کوئی کہے کہ ہی رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ایسے لے لیا گیا، ادھر کے لفظ کا ایک آخری ورڈ لے لیا، الفابیٹ لے لیا گیا اور آگے والا ورڈ لے لیا گیا اور اس کو پورا اکٹھا ایک ورڈ بنا کر کے پوچھا گیا مبرد نحوی سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے بتائیے. متعالم کی بات چل رہی ہے نا، علمی دعوے داری کی بات چل رہی ہے، علمی خیانت کی بات چل رہی ہے. تو لوگ کیا کیا بتانے میں آگے بڑھتے ہیں، کیسے کیسے، جو نہیں جانتے، جو ہوتا ہی نہیں ہے وہ بھی بتانے لگتے ہیں، جو لفظ ہوتا ہی نہیں ہے اس کا معنی بھی بتلانے لگتے ہیں. اس کی مثال میں، بہت ساری مثالوں میں سے یہ مثال شیخ پیش کریں تو کہتے ہیں کہ سمجھ میں آ گئی بات نا. فاستبقی بعضنا، استبقی کا قاف لے لیا گیا اور بعضنا کا بعضنا لے لیا گیا، کیا بنا دیا لفظ؟ قبعضنا. قبعضنا کا معنی بتائیے امام صاحب. اچھا اب اس کو کیا ہوا ہے؟ تو پورا شعر یہ شعر کا مصرع ہے،
لیکن آپ جانتے ہیں کہ شعر جو ہوتا ہے نا، عربی یا اردو یا انگریزی کسی بھی زبان کا شعر، اس کے اوزان ہیں، وزن ہے، مفاعیل 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 فاعلات فاعلات، اس کا وزن ہے، اس وزن کے اعتبار سے وہ شعر بنتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وزن میں آدھا ورڈ ادھر آ جاتا ہے وزن میں، اور آدھا ورڈ کا آدھا حصہ دوسرے آگے والے میں چلا جاتا ہے۔ یہاں ایسے ہی ہوا ہے شعر پورا، کیا پورا شعر ہے، ابا منذر افنیتا فاستبقی بعضنا، یہ پورا لائن ہے، لیکن جب شعر کا وزن بنائیں گے تو قی بعضنا الگ ہو جائے گا۔ کیا بنے گا؟ ابا منذر افنیتا فاستب، اور آگے کیا بنے گا؟ قی بعضنا، وزن ایسے بنے گا۔ کہتے ہیں اس شعر کی عروضی تقطیع ہے، عروض شعر کو کہتے ہیں، عروض علم العروض ہے، اس علم کو جو حاصل کرتا ہے وہ شعر بناتا ہے، شعر لکھتا ہے، پوئٹریز لکھتا ہے، اس کو عروض کہتے ہیں، جیسے اپنے یہاں انگریزی میں رائمنگز وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح سے۔ تو اب اس کی تقطیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاٹ کر کے ورڈ کا وزن فٹ کرنا، شعر کے الفاظ کے وزن کو کٹ کرنا، یہ اتنا، یہ اتنا، یہ اتنا، یہ فاعلات بنا، یہ فاعلات بنا، یہ فاعلات بنا، وزن ہے یہ۔ تو کیسے بن گیا اس کے اندر؟ کہتے ہیں کہ وہ وزن بنا قی بعضنا، فاستب الگ ہو گیا، اور قی بعضنا الگ ہو گیا۔ تو قی بعضنا نکلا، اس شعر کا جب تقطیع کی گئی، اس کے وزن کو جب فٹ کیا گیا تو لفظ کیا بن گیا؟ وزن کیا بن گیا؟ قی بعضنا۔ اب یہ لفظ لے کر کے گئے یہ لوگ جو امتحان لینا چاہ رہے تھے مبرد کا، یہ لفظ لے کر کے گئے۔ چنانچہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی القی بعض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الف لام بھی لگا دیا اس کے اوپر، کیا لگا دیا؟ الف لام، الف لام ہٹائیں گے تو کیا بنے گا؟ قی بعض، اور الف لام لگائے تو کیا بن گیا؟ القی بعض۔ اب ایسا لگا القی بعض کوئی اسم ہے، کوئی نام ہے الف لام کے ساتھ، اس کا معنی پوچھ رہے ہیں۔ تو القی بعض کا معنی کیا ہے؟ سوال کیا امام مبرد نحوی سے، کیا جواب دیا انہوں نے فرمایا اس کے معنی روئی کے ہیں۔ القی بعض کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے معنی روئی کے ہیں، اور ایک شعر پڑھ کر اس پر دلیل بھی پیش کر دیا۔ یہ دیکھو القی بعض کا معنی روئی ہوتا ہے، اور عربی زبان میں فلاں شاعر نے اپنے شعر میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، روئی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ روئی سمجھ رہے نا، کاٹن، روئی کے معنی میں ہے۔ اب آپ دیکھیے لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ ایک شعر کے اندر جب تقطیع کی گئی عروضی تو اس کا وزن بنا قی بعضنا۔ قی الگ حرف کا ہے، الگ لفظ کا حرف ہے، اور بعض الگ حرف، الگ لفظ کا حرف ہے، لیکن تقطیع کے اندر بیٹھا الف لام لگا کر کے پوچھ لیا، کوئی لفظ ہے ہی نہیں، کوئی وزن ہے ہی نہیں، لیکن امام مبرد سے پوچھا گیا اس کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے بلا رکے ہوئے کیا جواب دیا؟ القی بعض کا معنی روئی ہوتا ہے، فلاں شاعر نے اپنے شعر میں یہ لفظ استعمال کیا ہے اور اس کا معنی روئی کا ہے۔ لوگوں نے کہا دیکھو اگر یہ شعری شاہد موجود ہے تو تعجب کی بات ہے، یعنی جو شعر مبرد نے پڑھ کے دلیل پیش کی ہے، جو شعر پڑھ کے مبرد نے دلیل پیش کی ہے کہ القی بعض کا معنی روئی ہوتا ہے، لوگ کہنے لگے کہ بھائی چل کے ڈھونڈو، تلاش کرو یہ شعر کہاں ہے، کہاں سے دلیل پیش کر دیا ہے، اور اگر دلیل واقعی شعر کے اندر موجود ہے، یہ لفظ آیا ہوا اس کا معنی روئی ہوتا ہے، تو واقعی بہت تعجب کی بات ہے، کتنا بڑا امام ہے، کتنا بڑا عالم ہے عربی زبان کا، کہ ہم لوگوں نے اتنا مطلب بگڑا ہوا لفظ کو بگاڑ کر کے ہم نے پیش کیا۔ بگاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی روٹ نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، عربی وزن کے اندر اس کو فٹ ہو رہا تھا، پوچھ لیا، اور اتنا بڑا علم ہے عربی زبان کا کہ اس کے بارے میں اس کا معنی بھی بتلا دیا اور شعر پیش کر کے اس کی دلیل بھی بنا دیا۔ چیک کرو، اس کو پتہ لگاؤ، اگر شاہد موجود ہے، یعنی شعر کی یہ دلیل واقعی موجود ہے، کوئی شعر ہے ایسا عربی زبان کا، تو تعجب کی بات ہے، اتنا بڑا عالم کیسے فوراً جواب دے دیا۔ اور ایسا اگر نہیں ہے، کوئی شعر ویر نہیں مل رہا ہے کہیں، تو ورنہ انہوں نے اسے ابھی گھڑ لیا ہے، یعنی ہے نہیں، ابھی فوراً سوال پوچھا گیا، فوراً اس کو شعر بنا کر کے اس کا جواب دے کر کے معنی بتلا دیا، یعنی حقیقت میں کوئی شعر نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے بنا دیا، شعر بھی فٹ کر دیا، اس کا جواب بھی دے دیا۔ یہ مبرد نحوی کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے۔
اب اس کے اندر صاف صاف تعلم ہے کہ نہیں تعلم ہے؟ وہ ایک لفظ ہے ہی نہیں، وہ کوئی روٹ ہی نہیں ہے، کوئی اصل ہی نہیں ہے، اور اس کا معنی بتلا دیا۔ جبکہ جمہرۃ الامثال، جمہرۃ الامثال میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، آگے حوالہ آیا نا، اس کے اندر آیا ہوا ہے جمہرۃ الامثال عسکری کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کتاب میں یہ ہے واقعہ جہاں لکھا ہوا ہے، اس میں ہے کہ یہ کہنے کے بعد مبرد تھوڑی دیر خاموش رہے، جواب تو دے دیا۔ القباس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روئی ہوتا ہے۔ شاعر نے اپنے شعر میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس کا معنی روئی کا ہے۔ جواب دینے کے بعد مبرد تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہا قباس کے بارے میں پوچھنے والا شخص کہاں ہے؟ قباس کے بارے میں پوچھنے والا لفظ شخص کہاں ہے؟ وہ شخص کھڑا ہوا، میں ہوں، میں نے سوال کیا تھا آپ سے۔ مبرد نے اس سے کہا یہ لفظ طرفہ بن عبد کے شعر فاستبقی بعضنا کے 2 الفاظ کے کناروں سے ماخوذ ہے۔ یعنی دوسری کتاب میں جو حوالہ آیا ہوا ہے جہاں یہ واقعہ موجود ہے، اس میں اتنا اضافہ ہے کہ اتنا جواب تو دے دیا انہوں نے کہ اس کے معنی روئی کے ہوتے ہیں، پہلے جواب دے دیا اور دلیل بھی پیش کر دی۔ اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میں نے تو اپنی طرف سے گھڑ کے جواب دے دیا ہے، لیکن پھر ان کو یاد آیا کہ نہیں، یہ تو طرفہ بن عبد کے شعر کا حصہ ہے، کیونکہ بہت بڑے مطلب عربی زبان کے جاننے والے تھے، ان کو ہزاروں اشعار ایسے ہی یاد، فلاں شاعر نے یہ کہا، فلاں شاعر، کیسے محدثین کو دنیا بھر کی حدیثیں یاد ہیں، اور قرآن کریم کے حافظ کو تو خیر قرآن یاد ہی ہے، اس کے علاوہ کیا نام ہے، بہت سارے متون ٹیکسٹ یاد ہیں ان کو، بخاری یاد ہے، مسلم یاد ہے، اور عربی زبان کے اشعار یاد ہیں، الفیہ یاد ہے، فرائض کے متون یاد ہیں، عقیدے کے متون یاد ہیں۔ تو ایسے بہت سارے علوم کے حافظ جب ہوتے ہیں نا، تو ان کے پاس بہت لمبی معلومات ہوتی ہیں، تو ان کو فوراً یاد آیا کہ میں نے جواب تو اپنی طرف سے دے دیا تھا، لیکن یہ جو سوال ان لوگوں نے کیا ہے، یہ سوال طرفہ بن عبد نامی شاعر کے شعر کے اندر ہی آیا ہوا ہے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ہے نا، ابا منذرین افنیتا فاستبقی بعضنا۔ اب وہاں سے ان کو فوراً یاد آ گیا کہ وہ وہاں سے لے کر کے کسی نے پوچھا ہے، فوراً جواب دے دیا کہ طرفہ بن عبد کے شعر فاستبقی بعضنا کے 2 الفاظ کے کناروں سے ماخوذ ہے۔ اس لفظ کا قاف لے لیا گیا، اس لفظ کا بعض لے لیا گیا، اور قباس بنا دیا گیا اسے۔ تو لوگ ان کی حاضر جوابی، مصرے کی یادداشت، محل شاہد اور اس کی محل شاہد کی نشاندہی دیکھ کر حیران و شستر رہ گئے۔ یہ بھی بڑی بات ہے نا، ایک تو گھڑ دینا بھی، مطلب یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آدمی گھڑنے کی طاقت رکھتا ہو، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کو شعر یاد ہے، اتنا وسیع ذخیرہ ہے شعر کا، اس میں سے ان کو یاد ہو گیا، یاد آ گیا کہ یہ طرفہ بن عبد کے شعر کے ایک ورڈ کے ادھر لاسٹ سے ایک لے لیا گیا الفابیٹ، اور اگلے والے لفظ کے شروع کے الفابیٹس کو لے کر کے ایک ورڈ بنا دیا گیا ہے۔ کتنا ذہین آدمی ہوگا بتائیے، کتنا بڑا حافظ ہوگا، کتنا بڑا عالم ہوگا۔ تو مبرد نحوی واقعی چوٹی کے امام تھے نحو کے، عربی زبان کے، ان کا یہ واقعہ ہے۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہو گیا، ایک واقعہ یہ ہو گیا۔ اس کے اندر تعلم ہے کہ نہیں تعلم ہے؟ آدمی بلا علم جواب دے رہا ہے، بلا علم کیوں جواب دینا، ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کیوں کرنا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے دوسرا، اور ابھی اس واقعے میں آپ کو مزید بات واضح ہوگی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مبرد نحوی سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المجسمہ، اللہ کے نبی نے ترمذی وغیرہ کی روایت میں فرمایا ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجسمہ جانور کے کھانے سے منع کیا ہے۔ مجسمہ جانور کیا ہوتا ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو کھانے سے منع فرمایا جسے باندھ کر تیر اندازی وغیرہ کا نشانہ لگانے کی مشق کی جائے جس سے اس کی موت ہو جائے۔ اب تیر اندازی کا نشانہ سیٹ کرنے کے لیے، ہے نا، کیا کرتے تھے اس زمانے میں؟ جانور کو باندھ دیتے تھے، جانور کو باندھ دیتے تھے، پھر اس کے بعد نشانہ لگاتے تھے تیر اندازی کا۔ کسی کا نشانہ خطا کر جاتا، کسی کا نشانہ صحیح ہوتا، تو جانور پر تیر لگ جاتا اور جانور کی موت ہو جاتی، جانور کی موت ہو جاتی۔ تو مجسمہ جانور جس کو تیر اندازی کا سیکھنے کے لیے، مشق کرنے کے لیے، ٹریننگ کے لیے اس کو استعمال کیا جائے اور تیر لگنے سے اس کی موت ہو جائے،
اللہ کے نبی نے ایسے جانور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ یہ ہے حدیث اللہ کے نبی کی، حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے اپنی سند سے اپنی ترمذی میں، جامع ترمذی میں اسے نقل فرمایا۔ تو اس حدیث میں جو المجسمہ کا معنی لفظ آیا ہوا، اس کا معنی پوچھا گیا۔ کس سے پوچھا گیا؟ مبرد نحوی سے پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا دبلی پتلی اور لاغر بکری۔ مجسمہ کسے کہتے ہیں؟ دبلی پتلی اور لاغر بکری۔ ان سے دلیل پوچھی گئی کہ بھئی کیا دلیل ہے کہ مجسمہ کا معنی دبلی پتلی لاغر بکری کے ہوتے ہیں، تو ایک شعر کا حوالہ پیش کر دیا۔ اب ایسے علماء تھے یہ عربی زبان کے کہ ایک تو ہزاروں اشعار، لاکھوں اشعار ان کو یاد تھے، دوسرے عربی زبان پہ اتنی قدرت تھی کہ برجستہ کوئی شعر کہہ دیں اور اس لفظ کو استعمال کر لیں، اس لفظ کو استعمال کر کے فوراً اس کو کیا کر دیں؟ دلیل بنا کر کے سنا دیں، فوراً امیجیٹ، کوئی رکنے کی ضرورت نہیں۔ اتنے بڑے بڑے یہ لوگ ماہرین تھے۔ تو پوچھا گیا کہ بھائی مجسمہ کا معنی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بتایا کہ اس کا مطلب دبلی پتلی بکری کے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ تو عربی زبان کا ایک شعر پڑھ کے بتا دیا کہ دیکھو اس شعر کے اندر عرب کے لوگوں نے استعمال کیا اس لفظ کو، مجسمہ کو، اور اس کے معنی دبلی بکری کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ عیسیٰ بن ماہان نے ان سے مجسمہ کا معنی پوچھا تو انہوں نے فرمایا مجسمہ کم دودھ والی بکری کو کہتے ہیں۔ یعنی دو روایتیں، ایک روایت میں کیا جواب دیا؟ دبلی پتلی بکری کو کہتے ہیں، اور دلیل پیش کر دیا۔ ایک روایت میں ایک پوچھا کہ مجسمہ کا معنی کیا ہوتا ہے، تو اس کا معنی بتلایا کم دودھ والی بکری کو مجسمہ کہتے ہیں، اور دلیل پوچھا کہ دلیل کیا ہے، تو ایک شعر پیش کر دیا کہ شعر کے اندر جب عربی زبان، عربی لفظ کا معنی عربی زبان کے اعتبار سے جاننا رہے گا ہم کو، تو ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ عرب کے لوگوں نے کیسے اس کو یوز کیا ہے، اپنی بات چیت میں کیسے یوز کیا ہے، نظم میں کیسے یوز کیا ہے، نثر میں کیسے یوز کیا ہے، بات چیت میں کیسے یوز کیا، تبھی تو معلوم پڑے گا کہ یہ لفظ عرب کے لوگوں نے کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو عربی زبان کا لٹریری معنی جاننا ہوگا تو عرب کے لوگوں کی زبان پڑھنی پڑے گی، جیسے انگریزی زبان کا لٹریری معنی جاننا ہوگا تو انگریزوں کی زبان سے پتہ لگانا پڑے گا۔ شریعت میں اس کا معنی کیا ہے تو پھر شریعت کی اصطلاح دیکھنی ہوگی کہ شریعت میں کیا ہے، کیونکہ لفظ تو عربی کا ہے لیکن شریعت میں استعمال ہوا تو عقیدے میں استعمال ہوا اس کا کیا معنی ہے، حدیث میں استعمال اس کا کیا معنی ہے، فقہ میں استعمال ہوا اس کا کیا معنی ہے، اس طریقے سے۔ لیکن جب عربی زبان ہی کے لفظ کا معنی جاننا ہوگا تو عربی زبان کی دلیل چاہیے کہ عربوں نے اس کو فلاں جگہ فلاں میننگ میں استعمال کیا ہے، تو شعر پڑھ کر کے اس کو پروف کرتے تھے کہ دیکھو عرب کے لوگوں نے اس طرح سے استعمال کیا ہے۔ تو ایک کیا کہا؟ کم دودھ والی بکری کو کہتے ہیں، بطور دلیل ایک شعر کا حوالہ پیش کر دیا۔ اتفاق سے ابو حنیفہ دینوری ابو حنیفہ، یہ وہ ابو حنیفہ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ یہ دوسرے ایک امام ہے، ان کی بھی کنیت ابو حنیفہ تھی۔ ابو حنیفہ دینوری نام کیا ہے ان کا؟ یہ احمد بن داؤد دینوری ہیں، جو نحو، لغت، ہندسہ، حساب اور دیگر علوم کثیرہ کے بلند پایا امام اور عالم ہیں، ثقہ اور معتبر شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی مختلف علوم و فنون میں نادر کتابیں ہیں۔ سن 222 ہجری میں وفات پائے۔ دیکھیے انباہ الروات علی انباہ النوات، یہ فلاں فلاں حوالہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب سے یہ معلومات ہمیں ملی ہیں۔ پتہ ہی چلا کہ ابو حنیفہ دینوری ایک بڑے عالم ہیں عربی زبان وغیرہ کے۔ اتفاق سے ابو حنیفہ دینوری اسی مجلس میں آ گئے۔ کس مجلس میں آ گئے؟ مبرد نحوی سے جو بات چل رہی تھی مجسمہ کا معنی کیا ہوتا ہے، تو مجسمہ کا معنی کیا بتلایا؟ ایک معنی تو بتلایا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد ہے دبلی پتلی بکری۔ دوسرا معنی بتلایا دوسری روایت میں کہ اس سے مراد کم دودھ والی بکری ہے۔ اب یہ معنی انہوں نے بتایا، جیسے یہ ابو حنیفہ دینوری وہاں پہنچے، وہاں تشریف لے آئے اسی مجلس میں جہاں یہ بات چل رہی تھی، تو عیسیٰ بن ماہان نے ان سے بھی مجسمہ کا معنی پوچھا۔ کن سے؟ وہ جو سامنے دوسرے امام ابو حنیفہ دینوری آئے کہ امام صاحب یہ المجسمہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اب ابو حنیفہ دینوری نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا مجسمہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے گھٹنے کے بل جھکا کر گردن کی جانب سے ذبح کیا جائے،
یعنی ادھر سے ذبح کرنے کے بجائے جھکا کر کے گردن کی طرف سے ذبح کیا جائے۔ یہ معنی ملتا جلتا ہے کس کے؟ اسی معنی سے ملتا جلتا ہے جو شریعت میں استعمال ہوا۔ یہاں اس کو جھکا کر کے روک کر کے گردن سے ذبح کرتے تھے، اور حدیث میں کس معنی میں استعمال ہوا؟ اسے روک کر کے باندھ کر کے تیر اندازی کا نشانہ لیتے تھے۔ دونوں معنی ملتا جلتا ہے نا۔ تو عربی زبان میں اس لفظ کا معنی یہ ہے، پھر یہ لفظ اللہ کے نبی نے حدیث میں استعمال کیا تو اس سے ملتے جلتے معنی میں وہ استعمال ہوا۔ ابو حنیفہ دینوری نے معنی بتلا دیا۔ عیسیٰ بن ماہان نے ان سے مبرد کی بات بتلائی کہ ابھی ہم لوگوں نے مبرد سے پوچھا تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد دبلی پتلی بکری ہے، ایک مرتبہ بتلایا کہ اس سے مراد کم دودھ والی بکری ہے۔ ایسا یہ مبرد نحوی جواب دے رہے ہیں۔ تو امام یہ جو ابو حنیفہ دینوری تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اگر اس شیخ نے، مبرد نے، اگر اس شیخ نے مجسمہ کی یہ تفسیر اصل سے سنی ہے تو ٹھیک ہے۔ مجسمہ کی تفسیر کہاں سے؟ اس کی میننگ اصل سے سنی ہے، یعنی ان کے پاس واقعی کوئی اصل عربی زبان کی دلیل ہے اور وہاں سے وہ معنی بتلا رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے بھائی کہ یہ معنی عربی زبان میں استعمال ہوا ہے۔ مجسمہ کا معنی دبلی بکری، کم دودھ والی بکری، تو ٹھیک ہے۔ ورنہ یہ دونوں اشعار انہوں نے ابھی ابھی وضع کیے ہیں۔ دونوں معنی بتلایا نا، دبلی پتلی بکری اور دودھ والی بکری، اور اصل معنی انہوں نے کیا بتلایا؟ مجسمہ کہتے ہیں جس کو گردن کے بل سر جھکا کر کے گردن کو اوپر سے ذبح کیا جائے، ایسی بکری کو مجسمہ کہتے ہیں، اور یہی اس کا صحیح معنی ہے، اس کا یہی صحیح معنی ہے۔ لیکن مبرد نے دو معنی بتلائے، دبلی پتلی بکری اور کم دودھ والی بکری۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا ابو حنیفہ دینوری نے کہ بھائی یہ جو دونوں جواب آپ لوگ بتلا رہے ہیں اور دونوں معنی بتلا کر کے دونوں کے لیے دلیل کے طور پر شعر بھی پڑھ دیا ہے مبرد نحوی نے، اگر یہ لفظ واقعی کسی عربی زبان کی اصل کے اندر موجود ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ مبرد نے ابھی ابھی اپنی مرضی سے معنی بتلایا ہے اور اپنی مرضی سے دلیل بھی بنا کر کے شعر میں پیش کر دیا ہے۔ اب یہ بھی وضع کیا ہے، نہیں گھڑ لیا ہے۔ تعلم بلا علم، علم والا بننا، علم نہیں تھا لیکن گھڑ کر کے میننگ کیا کر دیا، معنی کیا ہے پیش کیا۔ اچھا، یہ سن کر مبرد نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، مبرد وہی کام کر رہے تھے۔ اب دیکھو بڑے بڑے اماموں کی بات چل رہی ہے، عربی زبان کے اتنے بڑے امام ہے نا، نحو کے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے مقاتل بن سلیمان، بڑے عالم تفسیر کے گزرے ہیں، ان کے بارے میں سنا، انہوں نے کیا کہا؟ اسألونی ما دون العرش، عرش کے نیچے جو پوچھنا چاہو پوچھو، اور جواب پوچھا تو جواب ہی نہیں کہ عرش کے نیچے تو بہت کچھ ہے، کیوں اس طرح دعویٰ کرے کوئی آدمی کہ آپ جو چاہو پوچھو۔ اچھا تو اچھا ٹھیک ہے، سوال کیا پوچھا تھا کہ چیٹی کی آنت کہاں ہوتی ہے؟ آدم علیہ السلام نے حج کیا تو ان کے سر کو چھیلنے والا کون تھا، حلق کرنے والا؟ میں کہتا ہوں یہ سارے مسئلے، اس سے کوئی دین ایمان نہیں جائے گا۔ چیٹی کی آنت کچھ بھی بتلا دے، صحیح بتلائے، غلط بتلائے، جھوٹ بتلائے، کچھ بھی بتلائے، اس سے کون سا ایمان، عقیدہ ایمان بگڑنے والا ہے؟ حلق کرنے والے کا نام کچھ بھی لے لے، اس سے کوئی دین ایمان نہیں بگڑے گا۔ لیکن اگر یہی تعالم دین اور عقیدہ اور حلال و حرام میں اگر آ جائے تو کیا حال ہوگا امت کا؟ یہ سارا ایشو جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو مثالیں ہیں، لیکن آج حالت یہ ہے، کتاب شیخ نے لکھی ہے، دین اور علم دین کے اندر، علم شریعت کے اندر تعلم کرنے والا جو طبقہ چل رہا ہے، اس کی طرف سے ہونے والی حرکتوں کا نقصان امت کو کتنا اٹھانا پڑ رہا ہے، اور کیسی کیسی مثالیں اس سلسلے میں موجود ہیں، کتنا خطرناک راستہ ہے یہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلم ہر جگہ خطرناک ہے۔ بھئی ایک آدمی کنسٹرکشن کر رہا ہے، آرکیٹیکٹ اور عالم نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے پلان بنانے کا، نقشہ بنانے کا، ڈھانچہ بنانے کا، لیکن وہ اس میں پڑھ رہا ہے، لوگوں کو بتلا رہا ہے اس کو ایسے بنانا ہوگا، اس میں اتنا مثال کے طور پر آئرن لگے گا، اس میں اتنا مٹیریل لگے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے لیے خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک ہے؟ عمارت کے لیے خطرناک ہے، کل عمارت ڈھہ جائے گی، نہ جانے کتنے لوگوں کی جان چلی جائے، تو یہ بھی تعلم، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن تعلم کی سب سے بدترین شکل یہ ہے کہ وہ دین اور شریعت کے اندر تعلم کیا جائے،
تفسیر میں، حدیث میں، عقیدے میں، فقہ میں، حلال میں، حرام میں. یہاں تو ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے کا مسئلہ ہے، حلال و حرام کے کو خطرے میں ڈالنے کا مسئلہ ہے. اس لیے یہ سب سے زیادہ خطرناک شکل ہے تعلم کی. تو مبرد نے جب یہ بات انہوں نے کہی ابو حنیفہ دینوری نے کہ بھائی اگر یہ اصل موجود ہے تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس صاحب نے ابھی یہ سب اپنی مرضی سے معنی بھی بتلایا ہے، اپنی مرضی سے اس کی دلیل میں شعر بھی اپنی طرف سے وضع کر کے گھڑ کر کے جواب دے دیا ہے. یہ جواب جب سنا تو مبرد کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی کب تک جھوٹ بولیں گے، کب تک غلط معنی بتلائیں گے، کب تک علمی دعوے داری کریں گے، اعتراف کر لینا زیادہ بہتر ہے. اب دیکھو کیا ہوا. مبرد نے یہ سن کر مبرد نے اعتراف کرتے ہوئے کہا شیخ صحیح فرما رہے ہیں. ابو حنیفہ دینوری کیا کر رہے ہیں؟ صحیح فرما رہے ہیں. دراصل مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں پہلی مرتبہ بغداد سے دینور آؤں. ہیں بغداد کے اور آئے تھے دینور کے لوگوں نے سوال کرنا شروع کر لیا ان سے. تو کہتے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ بغداد سے دینور آؤں، درا حالے کی ہر طرف میری شہرت اور چرچا ہے، اور پہلے ہی سوال کے جواب میں کہوں کہ میں نہیں جانتا. آسان نہیں ہے میں نہیں جانتا کہنا. تو اگر مبرد میں نہیں جانتا کہنے سے گھبراتے تھے تو آج کل تو کتنا کمزور ہو گیا ایمان، کتنا بڑا مسئلہ ہے. آج کل تو میڈیا ہے، آج کل تو فیس بک ہے، آج کل تو واٹس ایپ ہے، آج کل تو کیا کیا ہے سب بھائی، بہت سارے ہے نا سوشل میڈیا کے چینلز ہیں. تو اس میں اتنی شہرت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے. وہاں تو بغداد سے آئے تھے، اہل بغداد جانتے تھے، بغداد کے علاوہ کے لوگ بھی سرسری طور پر جانتے تھے کہ کوئی مبرد نام کے امام ہے، عالم ہے، بہت چوٹی کے عربی زبان کے. اب وہ دینور آنے کا چرچا فلاں تاریخ کو دینور مثال کے طور پر آنے والے ہیں. لوگ آئے ان سے پوچھنے لگے کہ بھئی بہت بڑے عالم ہیں، تو چلو دیکھتے ہیں کچھ فرضی مسئلہ، فرضی لفظ بنا کر کے اس کا معنی پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا معنی بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے. امتحان لینا شروع کر دیا. تو میرے بھائی جب وہ جانتے تھے کہ میں بغداد کا ہوں، لیکن دینور کے لوگ میرے چرچا میری شہرت کی وجہ سے مجھ سے سوالات کر رہے ہیں، تو میں اگر کہہ دوں کہ میں نہیں جانتا ہوں تو کتنی بے عزتی ہو جائے گی میری. لوگ کہیں گے اتنا بڑا امام اور کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں. یہ دیکھو پہلے ہی سوال کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا. یہ تو سراسر جو ہے وہ جھوٹی شہرت ہے، جھوٹی امامت ہے. حقیقت کچھ ہے اور بیان کچھ اور کرتے ہیں لوگ. اس طرح سے میں بے عزت ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں پہلی مرتبہ بغداد سے دینور آؤں، درا حالے کی، یعنی اس حال میں کہ میری ہر طرف شہرت اور چرچا ہے، اور پہلے ہی سوال کے جواب میں کہہ دوں کہ میں نہیں جانتا. اس لیے میں نے فوراً معنی بتلا دیا، کچھ بھی معنی بتلا دیا، اور کچھ بھی معنی جو بتلا دیا اس کے لیے دلیل کے طور پر شعر بھی گڑھ کر کے پیش کر دیا. تو اب مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ دلیل کہتے کس کو ہے؟ دلیل تو اصل اور حق پر فٹ رہے تو دلیل ہے. بناوٹی چیزوں کو بھی دلیل نہیں کہا جاتا. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بنا دیتا ہے، تو کیا اس کو دلیل کہا جائے؟ اس کو دلیل نہیں کہا جاتا. دلیل کہتے ہیں جو حق پر اترے اس کو دلیل کہا جاتا ہے. تو بہرحال میں نہیں جانتا یہ مجھے کہنا اچھا نہیں لگا. بہرکیف ان کی جانب سے اس اعتراف اور بہتان تراشی سے رجوع کی بڑی سراہنا کی گئی. یہ بھی ان کی تعریف کی چیز ہے کہ کم سے کم انہوں نے اعتراف کر لیا کہ میں نے غلط بولا ہے. آج کل تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے لوگ. جب میں نہیں جانتا کہنا مشکل ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ اعتراف کر لیں کہ میں نے غلط بولا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، یا میں نے بلا علم بات بول دی ہے اور مجھے افسوس ہے. اس کا اعتراف تو بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں. اس کے بالمقابل ایک اور واقعہ تاریخ میں ہے، سیرت میں لکھا جاتا ہے. میں نہیں کہتا کہ پورے طور پر وہ معتبر ہی ہے، لیکن اتنا زیادہ متداول ہے کہ اہل علم کے حلقوں میں برسوں سے آج تک اسے پیش کیا جاتا رہا ہے. وہ ہے امام بخاری کا واقعہ. امام بخاری جیسا ایمان، ان کی جیسا تقویٰ، للہیت، خشیت ہو تو پوری دنیا کے بڑے بڑے محدثین کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہہ دیا میں نہیں جانتا. جانتے ہیں نا، بخارا کے تھے، وہ بغداد آئے تھے. وہ بخارا کے تھے، بغداد آئے تھے.
یہ بغداد کے تھے، دینور آئے تھے، بغداد آئے، امام بخاری کا چرچا تھا، حافظ الحدیث دنیا کے۔ اور امام بخاری کون ہے؟ لمبی سیرت ہے، لمبی بات ہے، امام بخاری جیسے لوگ دنیا میں کم پیدا ہوئے۔ امام بخاری کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی جامع کتاب رجال کے بارے میں تقریب التہذیب میں جب لکھنے لگے تو انہوں نے 2 جملوں میں ان کا تعارف کروایا۔ امام بخاری کے بارے میں کیا فرمایا؟ جبل الحفظ و امام الدنیا فی فقہ الحدیث، کا حافظے کی یادداشت کے پہاڑ اور حدیث کے فقہ، حدیث کے علم میں پوری دنیا کے امام۔ تو جبل الحفظ و امام الدنیا فی فقہ الحدیث، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعارف میں حافظ ابن حجر جیسے چوٹی کے امام نے، جنہوں نے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کی دنیا کی سب سے اچھی شرح لکھی فتح الباری کے نام سے، وہ اس 2 لفظوں سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ غیبت حرام ہے، میں نے زندگی میں کبھی کسی انسان کی غیبت نہیں کی ہے۔ امام بخاری کا ورع، زہد، تقوی، خشیت، ایمان، اخلاص بیان کرنے کے قابل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خیر آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جرح و تعدیل کے جو چوٹی کے امام ہیں اور جو معتدل امام ہیں، یعنی نہ تو تساہل ہے اور نہ ہی تشدد ہے، یعنی اصل جو بیچ کی راہ ہے نا، ایک دم معتدل اور سب سے درست اور اصلی رائے، اس طرح کے چوٹی کے اماموں میں سے کی فہرست میں الحمدللہ سب سے اونچے نمبر کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس میں امام احمد بن حنبل اور امام بخاری اور امام مسلم اور اس طرح کے ائمہ اس کے اندر ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا زہد ہے، اتنا ورع ہے، اللہ کا خوف ہے کہ وہ راویوں کے بارے میں، ضعیف راوی، جھوٹے راوی، مجروح راویوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے تھے، وہ سارے الفاظ بھی دیگر محدثین سے ہٹ کر کے، الفاظ بہت جامع لیکن ایسے کھلے ہوئے ننگے الفاظ نہیں، ترکوہ، محدثین نے اسے چھوڑ دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد آئے، بغداد کے لوگوں نے سن رکھا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام، ان کا چرچا، ان کا علم حدیث اور ان کا حافظہ، کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے، لوگوں نے ان کا امتحان لینے کی کوشش کی۔ واقعہ لمبا ہے لیکن سرسری ذکر کرتے ہیں۔ 100 حدیثیں لے لیا۔ کتنی حدیثیں؟ 100 حدیثیں نکالی، 100 حدیثوں کے متن کو الگ کیا، اس کی سند کو الگ کیا۔ سب سے پہلے تو 100 حدیثوں کو 10 کر کے 10 لوگوں میں بانٹ دیا، 10 حدیث آپ لے لو، 10 آپ، 10 آپ، 10 آپ، اس طرح 10 بانٹ دیا۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ سند کو الگ کیا، متن کو الگ کیا، اس کی سند، اس کا متن، اس کی سند، اس کا متن، اس کی سند، اس کا متن۔ سند متن جانتے ہیں؟ یعنی حدیثوں کی سندوں کو اور ان کے متون کو خلط ملط کر دیا۔ یہ حدیث فلاں کے ساتھ آئی ہے، سند سے آئی ہے، یہ سند اٹھائی اس حدیث پر لگا دی، ایسے پوری 100 حدیثوں کو خلط ملط کر دیا، 10 لوگوں کو بانٹ دیا۔ امام بخاری بیٹھے، سوال کرنے والا آیا، ایک آیا 10 میں سے، اس نے حدیث پڑھی، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان اخبرنا فلان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا، اللہ کے نبی نے ایسا ایسا فرمایا۔ امام بخاری نے سنا، آپ نے فرمایا لا ادری، ایسی کوئی حدیث میں نہیں جانتا، اس سند کے ساتھ یہ حدیث نہیں ہے۔ دوسری حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تیسری حدیث پڑھی، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اب جو لوگ علماء تھے، بڑے بڑے محدثین، وہ تو سمجھ رہے تھے امام بخاری کیوں کہہ رہے ہیں لا ادری، لیکن جو بیچارے چھوٹی سوچ والے ہے نا، کمزور نادان، وہ سوچتے تھے بڑا نام سنا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے،
اتنا نام سنا تھا، اتنے بڑے حافظ ہیں، اتنے لاکھ کے حافظ ہیں حدیثوں کے، کہ دیکھو ایک حدیث پڑھا کہاں نہیں جانتا، دوسری پڑھا نہیں جانتا، تیسری پڑھا نہیں جانتا، تو جانتا کیا ہے؟ آج کل بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، یہ معیار ہے۔ دوسرے نے پڑھا، آپ نے فرمایا نہیں جانتا، پہلی دوسری تیسری 10ویں حدیث، تیسرے کی پہلی دوسری ساری 100 حدیثیں 10 لوگوں نے پڑھ کر کے سنا دیا۔ امام بخاری نے سب کے جواب میں فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ امام بخاری بتائیں کہ معاملہ کیا ہے۔ امام بخاری کھڑے ہوئے، آپ نے کہا پہلا آدمی جو آپ کا آیا تھا اس نے 10 حدیثیں پڑھی، پہلی حدیث کا متن یہ، سند یہ پڑھا، متن یہ پڑھا، یہ غلط ہے، اس حدیث کا متن یہ ہے، اس کی سند یہ ہے۔ اور ایسے ہی دوسری حدیث، تیسری حدیث، چوتھی، 10 حدیثیں، دوسرے کی 10 حدیثیں، تیسرے کی 10 حدیثیں، 10ویں کی 10 حدیثیں، یعنی 100 حدیثوں کے سند اور متن کو جو خلط ملط کیا گیا تھا، امام بخاری نے اس کو صحیح جو تھا وہ پڑھ کر کے سنایا۔ اور اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ ایک بار سنا تھا، اس غلط متن کو، غلط سند کو جو مکس کر کے پڑھا گیا تھا، ایک ہی بار کان سے آواز ٹکرائی تھی، امام بخاری کو یاد ہو گئی تھی۔ یہ بڑی بات ہے۔ آپ کو جو صحیح حدیثیں متن یاد ہے وہ تو یاد ہی ہے، وہ تو آسان ہے کہ آپ بتائیں ایسا نہیں ایسا ہے، لیکن بڑی بات کیا ہے؟ اس غلط کو ایک بار سنا، 100 حدیثوں کے سند کو، متن کو، اور امام بخاری کے حافظے وہ چیز ازبر ہو گئی، مجلس میں کھڑے ہوئی اور 100 حدیثیں اس کی غلط سند کے ساتھ، غلط متن کے ساتھ پڑھ کر کے پہلے سنایا، اور پھر اس کے بعد اس کی تصحیح کر کے بتایا کہ صحیح سند متن کیا ہے۔ تو یہ امام بخاری ہیں، یہ غلط سن رہے ہیں اور خلط ملط سن رہے ہیں، تو کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ امام بخاری کا اتنا چرچا تھا، امام بخاری اگر سوچ لیتے کہ میں اگر کہہ دوں گا نہیں جانتا تو میری عزت کا کیا ہوگا، تو عزت تو بچتی نہیں بچتی، وہ تو بات کی بات ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا کیا ہوتا، حدیثوں کا کیا ہوتا۔ تو یہ فرق ہے ایک نحوی اور لغوی میں، اور ایک وقت کے امام اور محدث میں، امام علم حدیث کے امام اور محدث میں۔ تو انہوں نے میں نہیں جانتا کیسے کہوں، بغداد کا ہوں، اتنا چرچا ہے، دینور آیا ہوں، اگر کہہ دوں میں نہیں جانتا تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگا کہ پہلے ہی سوال کے جواب میں کہہ دوں مجھے نہیں معلوم ہے، اس لیے میں نے اس کا غلط معنی بتلا دیا اور فوراً دلیل کے طور پر ایک شعر گھڑ کر کے پیش کر دیا۔ یہ تو امام ابو حنیفہ دینوری، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نہیں، ابو حنیفہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بعد کے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ علیہ، جو چاروں اماموں میں سے ایک امام ہیں، پہلے ان کا زمانہ پہلے کا ہے، 80 میں پیدا ہوئے اور 150 میں وفات پا گئے۔ یہ ابو حنیفہ دینوری ہیں، ان کی وفات 282 ہجری میں ہوئی ہے، پیدائش کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، لیکن بہت بات کے۔ تو ابو حنیفہ دینوری نے صاف کہا بھائی یہ اگر صحیح دلیل موجود ہے، اصل میں موجود ہے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ امام مبرد نے ابھی یہ اپنی طرف سے معنی بھی بتلایا ہے، اور ابھی اس کی دلیل بھی شعر کے بنا کر کے پیش کر دیا۔ سمجھ گئے؟ تو بہرحال لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ امام مبرد نے کم سے کم اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ میں نے غلط کیا ہے، میں نے جھوٹ گڑھا ہے، میں نے اپنی طرف سے واقعہ بنا کر کے اس کی دلیل بھی، شعر بھی گھڑ کر کے بطور دلیل پیش کر دیا ہے۔ یہ بھی واقعی سراہنا کے قابل ہے، یہ بھی قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے کہ ایک آدمی حق قبول کر لے اور اپنے جھوٹ کا، اپنے باطل کا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، ورنہ عام طور پر لوگ کہاں اس کے لیے راضی ہوتے ہیں؟ دیکھ لو لوگ راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، ایمان چاہیے، تقویٰ چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کا احساس ہونا چاہیے، باز پرس کا خوف ہونا چاہیے، جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے، تب جا کر کے آدمی یہ کر۔ دنیا کی مادی شہرت، ظاہری شہرت کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، تب آدمی غلطیوں کا اعتراف کر لے گا۔ تو جو اہل علم ہیں، صحیح معنوں میں اہل تقویٰ ہیں، الحمدللہ ان کے ہاں دنیوی شہرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اصل میں ان کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی، یہ سب کچھ ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اہل علم ڈرتے ہیں کہ کوئی بات کہیں تو غلط نہ ہو جائے،
اگر کسی مسئلے کا جواب نہیں معلوم ہے تو بلا تأمل بلا تردد لا ادری میں نہیں جانتا کہہ کر کے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے سلف کا قول پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ غالباً ابن عباس کا، کن کا پڑھا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ان الذی یفتی فی کل شیء لمجنون، وہ شخص جو ہر سوال کا جواب دیتا ہو، لوگوں کی طرف سے جو بھی استفتاء ہے، جو بھی سوال ہے، ہر سوال کا جواب دیتا ہو، مجنون، ایسا آدمی پاگل ہے۔ ہر چیز کا جواب کیسے کسی آدمی کے پاس ہو سکتا ہے؟ وقت کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوالات آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، آپ نے توقف کیا، خاموشی اختیار کی، وحی کے اترنے کا انتظار کیا، جبریل امین تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب لے کر کے آئے، تب اللہ کے نبی نے فرمایا این السائل، پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ آپ نے بلایا اور آپ نے اس کا جواب دیا، اور آپ نے بعض حدیثوں میں سوال کے جواب دیتے وقت، سوال کا جواب دینے کے وقت آپ نے یہ بھی کہا کہ جو تم نے سوال کیا تھا اس کے بارے میں ابھی جبریل آئے تھے اللہ کے پاس سے، مجھے اس کا معنی بتلا گئے، اس کا جواب بتلا گئے، خبرنی بہ جبریل آنفا، جبریل امین علیہ السلام نے ابھی اس کے بارے میں مجھے بتلایا۔ اس میں کون سے چھوٹا ہونے کی بات ہے؟ بڑکپن ہے یہ، چھوٹا پن نہیں، بڑکپن ہے کہ آدمی علم سے بولتا ہے، بے علم بات نہیں کرتا، اور یہ ذلت ہے، پستی ہے، سطحیت ہے کہ آدمی بلا علم بولے۔ سوچے شہرت کا کیا ہوگا، کریز کا کیا ہوگا، مقبولیت کا کیا ہوگا۔ اتنے سارے میرے چینل کے سبسکرائبر ہیں، اتنے سارے میرے ویور ہیں، اتنے سارے میرے فالوور ہیں، اتنے سارے مجھے لائک کرنے والے لوگ ہیں، میں کہہ دوں نہیں جانتا تو میری تو پوری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے۔ دنیوی شہرت کیا معنی رکھتی ہے، دنیوی مقبولیت کیا معنی رکھتی ہے، یہ کریز کیا معنی رکھتا ہے، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال ہمارے سامنے ایک مثال ہے، دو مثالیں آئیں کس کی؟ امام مبرد نحوی کی دو مثالیں ہم نے پڑھی۔ اس طرح سے تعلق ہوا کرتا ہے، علمی دعوے داریاں ہوا کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ مثالیں ابھی اس وقت اس پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باقی آگے کی جو مثالیں ہیں وہ اگلے سیشن میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تعلم یعنی علمی و دعوتی خیانت اور اس کی مثالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی صحیح معنوں میں ابھی تو مثالیں پرانے دور کی اور ماضی کی تاریخ اور سیرت کی کتابوں کی مثالیں چل رہی ہیں۔ براہ راست ہم علم اور دعوت میں جو خیانتیں ہوئی ہیں، بلا علم کی بات کرنا، بلا علم دعوت کی بات کرنا، بلا علم تعلیم کی بات کرنا، بلا علم عقیدہ سمجھانا، بلا علم حلال و حرام کی تعلیم دینا، بلا علم ہے نا حدیث اور فقہ اور تفسیر اور فتاوے میں گفتگو کرنا، اس کی براہ راست 15 شقوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثالیں آنے والی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مضمون کو سمجھنے کی، اور وقت کا ایک فتنہ بن چکا ہے، اس فتنے سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔